الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس مجلس 26 جنوری کے اس پروگرام کے صدارت فرما رہے حضرت مولانا عبدالحق مرزا بیگ صاحب، جو ہمارے بڑے مشفق ہیں اور ہمارے مدرسے کے خیر خواہ ہیں اور ہمارے مدرسے کی سرپرستی آپ فرماتے ہیں، یہ ان کے بڑا پن ہے۔ اور دوسرے جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، میں سب کا نام تو پیش نہیں کر سکتا، اور ہمارے مدرسے کے تمام اساتذہ کرام اور اسکول کی ہماری جو استادنہ ہیں یا معلمائی ہیں یا ماسٹر ہیں، ان تمام حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات نے مدرسے کے بچوں پر کافی محنت کی، اور ان کو معصوم بچوں کو آپ نے بولنا سکھایا، اور ہر بچے نے، چاہے جس بچی معصوم نے کلمہ پڑھا اور جس بچے نے نعت پڑھی یا تقریر کی، سب نے الحمدللہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آنے والے مستقبل میں یہ بچے اور بچیاں جو ہے وہ قوم کی رہبری کریں گے اور قوم کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مدرسے کے اندر جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے وہ اپنے ملک سے، جیسے آپ نے بچوں سے، بہت سے بچوں سے سنا کہ ملک سے محبت، سنویدھان سے محبت، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک پر کیا کیا مطلب قربانیاں دی ہے، اور اس ملک کے لیے کیا کیا کیا، کتنے برسوں تک، کتنے 100 سال تک انہوں نے قربانیاں دی، اور اپنی جانیں قربان کرنے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ اور اس ملک کے اندر سنویدھان اور ایک قانون کے حساب سے، یعنی تمام باشندے جو ہیں ملک کے، وہ تمام اس ملک کے اندر امن اور سکون اور اپنے مذہب پر، اپنے جو بھی اس کا کلچر ہے، جو اس کا سماجی کلچر ہو، چاہے اس کی قومی ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے ملک میں زندگی بسر کرے گا۔ یہ ہم کو سنویدھان نے ایک جو ہے ہم کو رائٹ دیا ہے، یہ ہم کو ایک سہولت دی ہے تمام باشندان ہندوستان کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ چند جو لوگ جو زعفرانی کلر کے جو ہیں، ان سے مایوس ہونے کی یا ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے تو ہر دور میں آئے ہیں، ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے ہیں اور چلتے رہے ہیں، یہ چلتا رہے گا، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، حوصلے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور اصل جو ہے وہ تعلیم پر ہمارا اب سب سے بڑا ہتھیار جو ہے، میرے بچوں، یہ آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ علم کو آپ حاصل کریں۔ علم اگر ہوگا، جیسا کہ ایک بچے نے پہلے کہا تھا کہ علم وہ دودھ ہے جو شیرنی کا دودھ ہے، علم کے بغیر آپ کسی بھی جگہ دھاڑ نہیں سکتے، نہ بول سکتے ہیں۔ جاہل آدمی جو ہے وہ مزدوری کر سکتا ہے، پتھر پھوڑ سکتا ہے، پلستر کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس علم ہوگا، علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہونا بھی لازمی ہے، اور دنیا کے علوم کو بھی حاصل کرنا آپ کو ضروری ہے۔ دونوں علوم سے جب آپ اپنی زندگی کو آراستہ کریں گے، مزین کریں گے، تو میرے دوستوں بزرگوں، آپ ہندوستان کے بہترین شہری بنیں گے۔ اور آپ کے بچے بھی، ہمارے دوسرے جو ساتھی آئے ان سے میں عرض کروں گا، اور ہماری جو مستورات آئی ان سے عرض کروں گا کہ بچوں کی پڑھائی پر آپ کو توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر بچہ اور بچی آپ کی نہیں پڑھی تو ایسا ہے جیسے آپ نے اس کو اندھا رکھا ہے۔ آنکھیں تو اللہ نے دی، اگر اس دور کے اندر علم نہیں ہے تو وہ بچہ اور بچی جو ہے وہ بغیر یعنی آنکھوں کے ہے، اندھا ہے، وہ ایک بالکل اپنی زندگی جو بسر کرے گا ایک بیک ورڈ کی طرح زندگی بسر کرے گا۔ ایک پڑھا لکھا انسان کی زندگی جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک تمیز ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، اس کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، غریبی علم پڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ آج کے دور میں کوئی یہ معنی کرے کہ میں غریب ہوں، میں نہیں پڑھا سکتا، یہ بالکل اس کا معنی جھوٹا ہے۔ کیوں کہ آج جو ہے پڑھنے کے کئی انتظامات ہیں۔
کئی संस्थाएं पढ़ाती हैं आपको, اور کئی سرکاری جو یوجنائیں بھی ایسی ہے, سرکار بھی ایسی یوجنائیں چلاتی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. ورنہ کم سے کم اپنے خرچ کے اندر بھی جو گٹکا ہے, ایک کیا کہتے ہیں آپ کی جو شوق ہے اس میں کچھ کمی کرو تو آپ اپنے بچوں کو آرام سے پڑھا سکتے ہو. تو میرے دوستوں بزرگوں, میں آج کے اس دن میں آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے جو مہمان آئے ان سے بھی درخواست ہے میری کہ وہ اپنے بچوں کی پڑھائی پر خصوصی دھیان دیں, اپنے بچوں کی پڑھائی پر خصوصی دھیان دیں. سب سے پہلا بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم ان کے سینے میں ہونا بہت ضروری ہے. قرآن اور علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ ہونے کے بعد اب وہ جو ہے وہ آئی پی ایس بنے, آر ایس بنے, یا کلیکٹر بنتا ہے, وکیل بنتا ہے, جج بنتا ہے, تو اس کے دل اور دماغ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوگی اور قرآن کی عظمت اور قرآن کی محبت اس کے سینے میں ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس کے علاوہ اگر آپ دینی تعلیم کے علاوہ صرف اگر کورے آپ اگر دنیاوی تعلیم میں چلے جاتے ہیں تو بہت سے حالات اور بہت سے واقعات آپ کے سامنے ہیں, میں ان کو بیان نہیں کر سکتا کیوں وقت کم ہے. اس لیے آپ جو ہے دونوں تعلیم کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین بھی سکھایا تو دنیا کے علوم سے بھی آراستہ کیا ہے. جغرافی ہے, حساب ہے, میکس جس کو کہتے ہیں آپ, میکس کی تعلیم کے لیے باقاعدہ آپ نے یہودیوں کو رکھا کہ آپ صحابہ کرام کو گنت اور میکس کی تعلیم دو گے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا انتظام کیا تھا. تو میرے دوستوں بزرگوں, اس طرف ہم کو اپنے بچوں پر توجہ دینی ہے. اور میرے بچوں سے جو چھوٹے چھوٹے پھول سے بچے ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے مستقبل میں انشاءاللہ نہرو یہی بنیں گے, گاندھی بھی یہی بنیں گے, نانک بھی یہی بنیں گے, اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی یہی بنیں گے, اور حسرت موہانی بھی یہی بنیں گے, اور ہماری بچیاں بھی انشاءاللہ ہونہار ہے. ایک بچی نے تو اتنا شاندار, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پرانی داستان جب بتاتا ہے, اس واقعے کو ایک بچے نے پیش جب کیا ہے نظم کی شکل میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آئے بغیر نہ کوئی نہیں رہا ہوگا, کوئی پتھر دل ہوگا جس کی آنکھ میں آنسو نہ آیا ہوگا. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس معصوم سی بچی نے بہترین انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو واقعہ پیش کیا وہ دل کو اور دماغ کو اور پورے انسان کے جسم کو جھنجھوڑ دینے والا ہے. آج ہمارے اندر بھی بچی کو بیچاری کو اس کے ساتھ جو ہے اس کا مقام نہیں دیا جاتا ہے. آج بھی ایسا دور پیدا ہو گیا کہ بچیوں پر لوگ جو توجہ کم دیتے ہیں کہ اس کو پڑھا کے کیا کریں گے. ارے نہیں بھائی, بچی بھی کو پڑھانا بھی آپ پر ضروری ہے, بچی کی تعلیم بھی ضروری ہے. گھر کی رونق, آپ کے گھر کی رونق تو معصوم یہ بچی ہے آپ کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑھاپے میں جو خدمت کرتی ہیں یہ بچیاں ہی کرتی ہے. لڑکے جو ہیں ان کے حالات تو اب سب کے سامنے ہیں, میں کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ ماں باپ کی خدمت اپنے گھر کو سنوارنے والے یہ معصوم بچیاں ہوگی انشاءاللہ, اور یہ ہونہار بن کے اپنا ملک کا, اپنے ماں باپ کا, اپنے سماج کا, اپنے محلے اور بستی کا نام بھی روشن کرے گی. یہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وقت کم ہے اس لیے یہ دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معصوم بچوں اور معصوم بچیوں کو علم کے اندر ترقی دے, اور ہمارے اساتذہ کرام چاہے وہ مستورات ہوں, خواتین ہوں, چاہے ہمارے علماء کرام ہوں, حافظ صاحب ہیں, سب کا میں بہت دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنے بھی میرے یہاں مہمان آئے ہیں, ہمارے صدر محترم صاحب کا وقت بھی نہیں تھا, ان کی کئی مشغولیات ہیں, جمعیت کے حساب سے ان کے پاس کئی مشغولیات ہیں, لیکن میں نے کہا 26